بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، سورہ یوسف ترتیب کے اعتبار سے قرآن کریم کی 12ویں سورت ہے۔ اس کے اندر 12 رکوعات اور 111 آیات ہیں۔ یہ سورت بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی۔ بعض روایات میں ہے کہ کچھ یہودیوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کروایا تھا کہ بنو اسرائیل کے لوگ جو فلسطین کے باشندے تھے مصر میں جا کر کیوں آباد ہوئے؟ ان لوگوں کا خیال تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کیونکہ بنو اسرائیل کی تاریخ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف یہ پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ سچے نبی نہیں ہیں۔ اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ پوری سورت یوسف نازل فرما دی، جس میں پوری تفصیل اور وضاحت کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے۔ دراصل بنی اسرائیل کے جد امجد حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، انہی کا دوسرا نام اسرائیل بھی تھا۔ ان کے 12 صاحبزادے تھے، انہی کی نسل سے بنو اسرائیل کے 12 قبیلے پیدا ہوئے۔ اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے صاحبزادوں کے ساتھ فلسطین میں مقیم تھے، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین بھی شامل تھے۔ ان دونوں کے سوتیلے بھائیوں نے سازش کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں ڈال دیا، جہاں سے ایک قافلے نے انہیں اٹھا کر مصر کے ایک سردار کے ہاتھ بھیج دیا۔ شروع میں وہ غلامی کی زندگی گزارتے رہے، لیکن اس واقعے کے تحت جس کی تفصیل اس صورت میں آ رہی ہے، اس سردار کی بیوی زلیخا نے انہیں گرفتار کر کے جیل بھجوا دیا۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ مصر کے بادشاہ کے ایک خواب کی صحیح تعبیر دینے پر بادشاہ ان پر مہربان ہوا اور انہیں نہ صرف جیل سے نکال کر باعزت بری کر دیا، بلکہ انہیں اپنے وزیر خزانہ مقرر کر دیا، اور بعد میں حکومت کے سارے اختیارات انہی کو سونپ دیے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو فلسطین سے مصر بلوا لیا۔ اس طرح بنو اسرائیل فلسطین سے مصر منتقل ہو گئے۔ سورہ یوسف کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ ایک ہی تسلسل میں تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیا گیا ہے، اور تقریباً پوری صورت اسی کے لیے وقف ہے، اور یہ واقعہ کسی اور صورت میں نہیں آیا۔ اس واقعے کو اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کافروں پر ایک حجت قائم فرما دی ہے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے۔ یہ بات ان پر بھی واضح تھی کہ اس واقعے کا علم ہونے کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا، لہذا یہ تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے علاوہ کسی اور طریقے سے حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے علاوہ مکہ مکرمہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کو کفار مکہ کی طرف سے جن تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، ان کے پیش نظر اس واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تسلی کا بھی بڑا سامان تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کی سازش کے نتیجے میں بڑے سخت حالات سے گزرے، لیکن آخرکار اللہ تعالیٰ نے انہی کو عزت، شوکت اور سربلندی عطا فرمائی، اور جن لوگوں نے انہیں تکلیفوں کا نشانہ بنایا تھا، ان سب کو ان کے آگے جھکنا پڑا۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگرچہ مکہ مکرمہ میں تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی ہیں، لیکن آخرکار یہ سازشی لوگ آپ ہی کے سامنے جھکیں گے اور حق غالب ہو کر رہے گا۔ اس کے علاوہ بھی اس واقعے میں مسلمانوں کے لیے بہت سے سبق ہیں، اور شاید
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین قصہ قرار دیا ہے۔ جزاک اللہ۔